بلند درخت کی سب سے اونچی شاخ پر چڑیا کا ایک گھر تھا۔ یہ گھر چڑیا اور اس کے بچے چکو کا مسکن تھا۔ صبح کی ہلکی دھوپ میں چکو اپنی چمکتی آنکھوں سے گھر کو دیکھتے ہوئے بولا، امی جان، یہ گھر میرا ہے نا؟ چڑیا ماں نے مسکرا کر چکو کو اپنے پروں میں لیا، اس کی چونچ پر پیار سے چوں چوں کرتے بولی، نہیں میرے بچے، یہ گھر صرف تمہارا نہیں۔ چکو چونک گیا، تو کس کا ہے؟ کیا یہ آپ نے نہیں بنایا؟ چڑیا نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، یہ گھر تمہارے دادا جان نے بنایا تھا۔ جب وہ اللہ کے پاس چلے گئے تو ان کے بعد یہ گھر ان کے بچوں میں بانٹا گیا۔ اوہ! چکو نے بڑی دلچسپی سے پوچھا، پھر یہ کس کس کا ہوا؟ چڑیا نے گھر کے فرش پر نرم تنکوں سے ایک نقشہ سا بنایا، 3 برابر سے حصے۔ پھر پیار سے سمجھانے لگی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب کوئی پیارا دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی چیزیں، اس کا مال اللہ کے حکم کے مطابق بانٹا جائے۔ اللہ کے حکم کے مطابق اب اس گھر میں ایک حصہ پھوپھو کا ہے اور 2 حصے آپ کے بابا جان کے، یعنی ہمارے۔ چکو نے خوش ہو کر پروں کو پھیلایا، تو ہم نے اللہ کا حکم مانا اور سب کو ان کا حق دیا۔ ہاں میرے بیٹے، چڑیا ماں نے چکو کو گلے سے لگایا۔ چکو کچھ سوچتے ہوئے بولا، مگر پھوپھو تو ساتھ والے درخت پر رہتی ہیں۔ چڑیا بولی، یہ حصہ ان کا ہے، چاہے اس میں رہیں یا بیچیں، ان کی ملکیت ہے۔ میرے بچے، اللہ کا حکم ماننا اصل ہے، یہی سعادت، اصل خزانہ ہے۔ چکو مسکرایا اور گھونسلے کی ایک ٹہنی پر بیٹھ کر بولا، پھر میں اپنی پھوپھو کی امانت کا خیال رکھوں گا، جب وہ آئیں گی تو انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ وہ خوشی سے چہچہایا۔ ہوا ہولے سے چلی، گھونسلہ جھوم گیا اور اس میں چھپی یادیں، محبت اور اللہ کی رضا سب ایک ساتھ مسکرا اٹھے۔